ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل احترام بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، بڑی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ ماشاء اللہ اتنے سارے بچوں نے اللہ کی پاک کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا. اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے، بہت قبول فرمائے ان بچوں کو اور ان کے والدین کو اور ان کے پڑھانے والے اساتذہ کرام کو، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، اس لیے میں بہت مختصری بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں ہمارے حضرت والا شاہ ہردوئی نور اللہ مرقدہ حفاظ کرام کے سلسلے میں ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگ چاند پر جانا بڑی فخر کی بات سمجھتے ہیں، لیکن چاند ہے کہاں؟ چاند ہے تو آسمان کے نیچے. چاند آسمان کے نیچے ہے اور اس پر جانا وہ اپنے ترقی کا اور اپنے عروج کا وہ انتہائی اونچا درجہ سمجھتے ہیں، لیکن چاند ہے کہاں؟ وہ تو آسمان کے نیچے ہی تو ہے. لیکن جو حافظ قرآن ہے، بشرطے کہ بعمل ہے، سارے فضائل و عمل کے ساتھ مشروط ہیں، وہ اس کا جو مقام ہے اللہ عز و جل کے ہاں وہ یہ ہے کہ جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ، جنت الفردوس کا ویزا اس کو بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کم از کم 10 لوگوں کے لیے جنت کا ویزا تیار ہے اس کی سفارش کے اوپر. یعنی اس کو بھی جنت کا ویزا مل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں 10 عزیزوں کو جن کی وہ سفارش کریں ان کے لیے بھی جنت کا ویزا تیار ہے، ویزا مل رہا ہے. یہ جنت ہے کہاں؟ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہے. 7 آسمان، 1 2 3 4 5 6 7 7 آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے جنت ہے. 7 آسمان کے اوپر عرش الہی کے نیچے جنت ہے. یہ اتنا اونچا مقام ہے جو حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اعزاز کے دیا گیا. لہذا اس کا ہم سب کو شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھرانے کے اندر زیادہ سے زیادہ بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جدید حافظ بنائے اور باعمل حافظ بنائے اور اخیر وقت تک قرآن شریف کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے معانی کو بھی اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل ان سے دین کی خدمات دینے کا کام فرمائے. کیونکہ جو روایت میں نے پڑھی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. بہرحال اس سلسلے میں ایک بات میں نے یہ عرض کر دیا. دوسری بات یہ کہنی ہے کہ کیونکہ اس کا نام اصلاح معاشرہ بھی رکھا گیا ہے جلسے کا، تو معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نام، دوسرا ہوتا ہے کام، اور تیسرا ہوتا ہے انعام. ہمارا نام کیا ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. نام بھی ہمارا اسلامی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر تیسری چیز ہے انعام. یعنی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انعام سے نوازیں گے. وہ انعامات دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی ملیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز نام کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے، جب بڑی غربت کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان ہے.
لیکن آج اس ترقی کے دور میں اور پڑھائی لکھائی کے دور میں جو ماشاءاللہ ریسرچ اور ترقی کا دور ہے، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن اس ترقی کے دور میں ذرا آپ جائزہ لیجیے اور غور فرمائیے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے قوم میں نام بھی اب ختم ہو رہا ہے، آپ کو میں مثال دوں گا، آپ کو حیرت ہوگی، بہت دکھ اور درد کے ساتھ اور غم کے ساتھ مجھے یہ پیغام دینا پڑ رہا ہے اپنی قوم کو کہ آج نام بھی ختم ہو رہا ہے۔ کام تو ختم تھا ہی تقریباً، لیکن نام بھی ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک دور تک لوگ کہا کرتے تھے کہ نام کا مسلمان ہے، یعنی کام کا نہیں ہے، آج نام بھی ختم ہو رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جس قوم کے پاس کم و بیش سوالات انبیاء علیہ السلام ہو، جس قوم کے پاس کم و بیش سوالات صحابہ کرام ہو، ان کے پاس ناموں کی کمی ہے۔ اندازہ لگائیے، سوالات 2.5 لاکھ ہوا نا بھائی، کیا ان کے پاس نام کی کمی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ رحمت ہمارے گھرانے کے اندر نبیوں والی آئے، صحابہ والی آئے، اولیاء والی آئے، لیکن جو ہے ہمارے نام، کام تو بعد کی بات ہے، آج نام بھی ہمارے گھروں سے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، آپ جائزہ لیجیے، آپ دیکھیے آج ہمارے قوم میں کیا حال ہے۔ چونکہ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل آ چکا ہے، گوگل ہمارے حضرت بن چکے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے پورے مرشد بن چکے ہیں، لہذا سارا ہمارا نام، ہمارا کام جو گوگل سے ہو رہا ہے اور جو موبائل سے ہو رہا ہے، اور علماء کرام سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جن کے سینے میں قرآن ہے، علم نبوت ہے، ان سے ہمارا رشتہ کمزور ہے، خود ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور موبائل کی دنیا میں ہے، اور گوگل سے ہم ریسرچ کر کے جو نام نکالتے ہیں وہ نام عربی میں ہوتے ہیں، کہ یہود عربی نہیں ہے، نصارہ عربی نہیں ہے، یہود و نصارہ عربی ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے جو وہ نام ڈالتے ہیں گوگل کے اندر، وہی نام ہم کو پسند آتا ہے۔ آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں، مثلا انہی ناموں میں سے لڑکوں کے ناموں میں، لڑکیوں کے ناموں میں، ایک صاحب نے اپنے جو ہے بیٹوں میں ایک کا نام رکھا شمیم، دوسرے کا نام رکھا نسیم، تیسرے کا نام رکھا نعیم، محمد شمیم، محمد نسیم، محمد نعیم۔ تو ان کو شوق ہوا کہ اس کے وزن کے اوپر مجھے نام تلاش کرنا چاہیے، تو بجائے کسی عالم کے پاس جانے کے وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کو پارہ 29 سورہ قلم میں زنین نام ملا۔ کیا ملا؟ زنین، اور نام رکھ دیا انہوں نے محمد زنین۔ محمد زنین کے معنی کیا ہے؟ اور جب کسی عالم کا ان کے گھر پہ قیام ہوا اور زنین نام کر کے وہ پکارا، زنین فلاں، یعنی زنین بیٹے آؤ اور مہمان کے لیے دسترخوان بچھاؤ، ضیافت کرو، تو ان کو حیرت ہوئی کہ زنین یہ کون ہے، کس کو یہ گالی دے رہا ہے؟ وہ تو گالی کا جملہ ہے۔ کیا فرعون قرآن میں ہے؟ تو فرعون نام لینے پر قرآن میں یہ گویا کہ پانچ حرف ہیں تو 50 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن کیا نعوذ باللہ کسی یعنی ایمان والا تو ایمان والا، غیر ایمان والا بھی تو فرعون نام رکھتا ہے، حمان نام رکھتا ہے، قارون نام رکھتا ہے، اس لیے کہ نام کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، نام کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور قیامت کے میدان میں بھی نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تم زرین نام رکھ رہے ہیں جس کے معنی جو ہے وہ نہایت جو ہے فحش معنی ہے اس کے، یعنی حرام، بتائیے یہ جو ہے اس طریقے کا نام رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا کہ قرآن شریف میں سورہ یاسین شریف میں رنیم ہے، لہٰذا میں اپنی بیٹی کے نام رنیم رکھتا ہوں۔ رنیم کے معنی کیا ہے؟ گلی ہوئی ہڈی، گلا ہوا ہڈی، بتائیے اس طریقے سے نام رکھ رہا ہے۔ ایک صاحب نے نام رکھا اپنی بیٹی کا فاحشہ قرآن شریف میں ہے۔ اسی طریقے سے آج جو ہے یہ مزاج بن رہا ہے کہ لڑکوں کے بھی نام وہ جو ہے کوئی عارض رکھ رہا ہے، لڑکیوں کے نام کوئی زویا رکھ رہا ہے، اور طرح طرح کے نام جو یعنی پیغمبرانہ نام اور صحابہ کے نام، ازواج مطہرات کے نام، بنات طاہرات کے نام سے ہٹے ہوئے ہیں، اور اولیاء اللہ کے نام سے ہٹے ہوئے ہیں، صحابہ کے نام سے ہٹے ہوئے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے جب ہمیں برکتیں چاہیے صحابہ والی، برکتیں چاہیے انبیاء والی،
اور برکتیں چاہیے، رحمتیں چاہیے ہم کو اولیاء اللہ والے صحابہ والے، تو ہم نام بھی ہم پیغمبر کے گھرانے کے رکھنے کی کوشش کریں، صحابہ کے گھرانے کے رکھنے کی کوشش کریں، اور کوئی پرواہ نہ کرے نام کا تکرار ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سے محدثین اور اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو محمد ابن محمد ابن محمد، یعنی ان کا بھی نام محمد، ابا کا بھی نام محمد، دادا کا بھی نام محمد، پردادا کا بھی نام محمد، عبداللہ ابن عبداللہ۔ ماشاءاللہ اگر یہ ہم کو نادر نہیں معلوم ہوتا ہے تو عبید اللہ رکھنے، عبداللہ نام اللہ کو پسند ہے، عبد الرحمن نام اللہ کو پسند ہے، محمد کتنا پیارا نام ہے، احمد کتنا پیارا نام ہے، حامد کتنا پیارا نام ہے، محمود کتنا پیارا نام ہے۔ صحابہ کے گھرانے حضرت حنظلہ، حضرت انس، ناموں کو رکھے، انشاءاللہ تعالی نام ہوگا تو پھر جو ہے کام بھی انشاءاللہ ہوگا، اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ تو اس لیے ایک تو یہ پہلا پیغام یہ ہے کہ نام اپنے گھروں کے اندر ہم پیغمبرانہ اور صحابہ کے گھرانے کی اور جو ہے اولیاء اللہ کے گھرانے کے نام رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ سوچیں کہ جہاں اس قوم کے پاس تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہیں اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، ان کے پاس ناموں کی کمی نہیں ہے، اور ناموں کے اندر جدت میں ہم نہ جائیں کہ نیا نام ہو، نیا نام ہو، نیا نام ہو، بلکہ یہ نام جو یہ ہمارے لیے بہت امتیاز والا نام ہے، فخر والا نام ہے، لہٰذا ان ناموں کو رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ اور علماء کرام سے تحقیق کر کے صرف قرآن میں آ جانے کی وجہ سے جیسے فرعون نہیں رکھ سکتے، حمان نہیں رکھ سکتے، قارون نہیں رکھ سکتے، ایسے فاحشہ رکھنا، زمین رکھنا یہ بھی جو ہے نہایت ہی یعنی عقل سے دوری کی بات ہے، لہٰذا ان ناموں کو بھی ہم نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ نام رکھے ہیں جو میچ کھاتے ہوں ازواج مطہرات کے نام سے، بنات طاہرات کے نام سے، صحابیات کے نام سے، اولیاء اللہ کے گھرانوں کے نام سے کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ کہنی ہے کام کیا ہے اس امت کا؟ ہمارے حضرت والا شاہ حضرت نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کے 2 کام، ایک کام ہے اپنی ڈیوٹی ٹھیک کرنا، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، اور دوسرا جو کام ہے وہ اپنی وردی ٹھیک کرنا کہ ہماری وردی کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں سے وردی بھی ہماری نکل رہی ہے اور ڈیوٹی بھی ہماری نکل رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کے اندر جو باتیں ہیں، ایک تو ڈیوٹی بھی اس کی ہوتی ہے اور ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ وردی بھی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ڈیوٹی وہ کر رہا ہے لیکن وردی اس کے پاس نہیں ہے، تو کیا وہ حکومت کے نگاہوں میں مجرم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ سسپینڈ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وردی ہے لیکن ڈیوٹی نہیں ہے، تب بھی وہ حکومت کی نگاہوں میں مجرم ہوگا اور سسپینڈ کیا جائے گا۔ لہذا وردی بھی ضروری ہے اور ڈیوٹی بھی ضروری ہے۔ ڈیوٹی وہ 8 گھنٹے کے بجائے 16 گھنٹہ کر لے، لیکن وردی نہ ہو تو بھی مجرم ہوگا۔ لہذا وردی بھی اپنی درست کرنی ضروری ہے، وردی بھی اور ڈیوٹی بھی دونوں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس چیز کو آج امت مسلمہ ہم لوگوں نے اس کو جو ہے اپنے ہاتھ سے نکال دیا، ڈیوٹی بھی کمزور پڑ گئی اور جو ہے وردی بھی ہمارے یہاں سے نکل گئی، جس کے وجہ سے یہ اللہ کی نگاہوں سے گر گئی، اللہ کی نگاہوں کے اندر یہ مجرم بن گئی، اللہ کی نگاہوں سے سسپینڈ ہو گئی، اور سسپینڈ ہونے کی وجہ سے آج جو ہماری زندگیاں ہیں کیسی ہیں، اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، کیسی یعنی ذلت کی زندگیاں ہیں، کیسی پریشانی کی زندگیاں ہیں، کیسی بربادی اور تباہی کی زندگیاں ہیں۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں اس کی طرف لوٹنا، اللہ کرے کہ ہم لوٹیں تو ہمیں یہ 2 چیزوں کو یاد رکھنا پڑے گا، ایک تو اپنی وردی ٹھیک کرنی پڑے گی اور دوسری چیز کیا ہے، اپنی ڈیوٹی ٹھیک کرنی پڑے گی۔ وردی کی مثال حضرت والا حضرت نور اللہ مرقدہ دیا کرتے تھے، بڑی پیاری مثال ہے، فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جس طریقے سے کبوتر ہے، کبوتر کا ایک ظاہر ہے اور کبوتر کا ایک باطن ہے، ظاہر اس کا پر ہے اور باطن اس کے اندر کا بلڈ ہے، اس کی جو ہے اندرونی نظام ہے،
بلڈ ہے، اس کی نسیں ہیں، اس کی گردے ہیں، اس کی جو ہے کلیجیاں ہیں، جس کی وجہ سے اس کے باطن کا نظام قائم ہے، اندر کا نظام قائم ہے، اور باہر کا نظام اس کا پر ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کی سلامت ہے تو وہ جو ہے پرواز کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور اس کی ترقی بھی ہوتی ہے، اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور اس کی ترقی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان بیچارہ ہمدردی یا خیرخواہی میں سوچے کہ اس کا پر بہت بڑا ہو گیا ہے، لاؤ اس کے پر کو کاٹ دیں، تو اس کے پر کو کاٹنے کی وجہ سے اب جو ہے وہ اس حال میں ہو جائے گا کہ اس کی ترقی بھی رک جائے گی اور اس کی حفاظت بھی رک جائے گی، ترقی بھی اس کی رک جائے گی اور حفاظت بھی اس کی رک جائے گی۔ جب پر اس کا صحیح سالم تھا تو تیز ترار کتا، بلا، بلی اس کو دبوچنا آسان نہیں تھا۔ جب اس کا پر صحیح سالم تھا تو تیز ترار کتا، بلا، بلی دبوچنا آسان تھا بھائی؟ نہیں تھا۔ لیکن جب پر اس کا سلامت نہیں رہا، اس کے پر کو قطر دیا گیا، ظاہر اس کا بگڑ گیا، وردی اس کی خراب ہو گئی، ظاہر اس کا خراب ہو گیا، تو اب پلا، بلی اور جو ہے کتا چھوڑیے، معمولی بیمار لاچار لنگڑی بلی بھی اور معمولی لاچار اور بیمار پلا اور کتا بھی اگر اس کو پکڑنا چاہے، دبوچنا چاہے، تو لنگڑتے لنگڑتے جا کے اس کو دبوچ لے گا کہ نہیں دبوچ لے گا؟ اس کو پکڑ لے گا نہیں پکڑ لے گا؟ تو اس کی حفاظت ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اس کی حفاظت بھی ختم ہو گئی اور اس کی ترقی بھی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج اگر کہا جائے 99% آج ہم لوگوں نے اپنی وردی کو چھوڑ، اپنے ظاہر کو سنن نبویہ سے، صحابہ کرام کے زندگیوں سے دور کر دیا، جو ان کی شباہت تھی اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام کی، انبیاء علیہ السلام کی، جو شرعی حدود قیود تھے، آج اس سے ہم دور ہو گئے۔ اس لیے آج ہماری ایک گت بنی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کسی کو آنکھ دکھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور آج یہ حال ہو گیا ہے کہ روڈ پر چلنے والے کتے اور پلے اور بلے کے طریقے سے آج ہمارا کیا حشر بنا رہے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ آج ہم نے اپنی وردی کو چھوڑا ہے اور آج ہم نے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑا۔ اس لیے اللہ کی نگاہوں میں مجرم ہو چکے ہیں، اللہ کی نگاہوں سے گر چکے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں سسپینڈ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہماری ترقی بھی رک گئی ہے، ایسی ہماری حفاظت بھی رک گئی ہے۔ اس لیے بات دل میں آ جائے تو ہم کو طے کرنا چاہیے، جلسے کا مقصد اپنی اصلاح ہے، اپنی ہدایت ہے، انابت اللہ ہے، رجوع اللہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ کرے کہ آ جائے تو ہم طے کر لیں انشاءاللہ اپنی وردی کو بھی ہم ٹھیک کریں گے، انشاءاللہ۔ ایک دور تھا، وردی کا کتنا اثر پڑتا ہے، وردی کا کتنا اثر پڑتا ہے کہ پہلے زمانے میں جو ڈاکیا آتا تھا اس کی وردی الگ ہوتی تھی۔ جو لوگ دیکھے ہیں بچپن میں، ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کی وردی ہوتی تھی، ڈاکیا کی، پوسٹ مین کی وردی ہوتی تھی۔ وردی میں آتا تھا تو انسان دیکھ کے مچل جاتا تھا، خوش ہو جاتا تھا۔ یہ وردی کا اثر تھا کیا کہ اگر میرا نام اگر رجسٹری ہے تو ہے، منی آرڈر ہے تو ہے، منی آرڈر نہیں تو کم سے کم ہو سکتا ہے کہ خط تو لے کر کے آ جائے گا۔ اگر نہیں منی آرڈر، وہ زمانہ منی آرڈر کا تھا، اگر منی آرڈر نہیں ہے تو کم سے کم خط تو لے کر کے آ جائے گا۔ یہ وردی کا اثر تھا، اور پولیس کی وردی کو دیکھ کر کے ڈر اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ مجرم نہیں ہے، اس کو پکڑنے نہیں آیا ہے، لیکن پولیس کی وردی کو دیکھ کر کے خوف اور ڈر محسوس ہوتا تھا۔ یہ وردی کا اثر تھا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں سعودی عربیہ میں، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، وہ ان کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں جب وہ حرم شریف امام تھے، ان کو کینسر ہو گیا اور شاہی امام تھے، تو امریکہ ان کو بھیجا گیا علاج کرنے کے لیے۔
شاہی حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کا علاج کرانے کے لیے امریکہ بھیجا گیا، تو ڈاکٹر نے کیمو تجویز کی، کیمو لگتا ہے کینسر کے اندر۔ اللہ حفاظت فرمایا سب کی، ہم سب کی، اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت، پوری انسانیت کی حفاظت فرمایا اس بیماری سے۔ تو کیمو تجویز کیا اور کیمو چڑھانے پر بتایا کہ آپ کے سر کے بال بھی گر جائیں گے اور داڑھی کے بال بھی آپ کی گر جائیں گے۔ تو حضرت نے کہا، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ جو حرم نبوی کے امام تھے، جو حرم مکی کے امام تھے، انہوں نے کہا جب داڑھی گر جائے گی، سر کے بال گر جائیں گے، اس حال میں اپنے رب سے ہم کیسے ملاقات کریں؟ حالانکہ مسئلے کی وجہ سے گنجائش تھی اس بات کی کہ کیمو چلنے کی وجہ سے اگر داڑھی گر جائے تو وہ مجرم نہیں ہوں گے، پکڑ نہیں ہوگی، اس کی مجبوری تھی ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود کہ دل میں یہ کیفیت، یہ ڈر اور خوف کہ اللہ سے ملنا ہے، موت کا مطلب اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اس حال میں ہم کیسے جائیں اللہ کے سامنے؟ میرے بزرگوں سوچو جو ذرا صحیح کیا ہمارے بڑے کیسے تھے اور آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، یقین کتنا کمزور ہو چکا ہے، آخرت کا یقین کتنا اوجھل ہو چکا ہے، اللہ کے پاس حاضری کا یقین کتنا ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ یہ جو ہے وردی کا معاملہ، اور دوسرا کیا ہے ڈیوٹی کا معاملہ۔ دوسرا کیا ہے ڈیوٹی کا معاملہ۔ ڈیوٹی کیا ہے مختصر میں کہہ رہا ہوں، ڈیوٹی یہ ہے کہ خود اپنی ذات سے اپنے آپ کو اچھا بنانا اور ہر ایک کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا، اپنے گھر والوں کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا، اپنے محلے والوں کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا۔ اسی کو تبلیغ کہتے ہیں، اسی کو دعوت کہتے ہیں۔ یہی دعوت کی حقیقت ہے، یہی تبلیغ کی حقیقت ہے کہ خود بھی جو ہے اچھا بنے اور دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرے۔ اچھا بننے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرے، اپنی ظاہر کی اصلاح کرے، اپنے باطن کی اصلاح کرے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، یہ انسان اگر اپنے اوپر محنت نہیں کرتا ہے تو یہ انسان گر جاتا ہے، اور گرتے 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 اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی سطح میں پہنچ جاتا ہے اور اس سے بھی نیچے گرتا ہے تو اتنا گرتا ہے کہ جانور میں بھی ایسا جانور بن جاتا ہے، کیڑا مکوڑا جیسے سانپ بن گیا، بچھو بن گیا، درندہ بن گیا۔ درندوں کی قسمیں ہیں، سب سے گھٹیا جو سانپ کا اور اژدہا کا معاملہ ہے کہ اس کے پیٹ کا بھرنا ڈسنے پہ موقوف نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے اس کا پیٹ بھرنا ڈسنے پہ موقوف نہیں ہے کہ سانپ جب ڈسے گا تبھی پیٹ بھرے گا، ایسا تو نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ڈستا ہے، اس کی خوراک ڈسنا نہیں ہے، اس کی خوراک ڈسنا نہیں ہے، پھر بھی ڈستا ہے کہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہے۔ جی الحمدللہ۔ اور جانور کی اس سے اوپر جو قسم ہو گیا ہے وہ اپنے پیٹ پالنے کے لیے انسان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، جان لے لیتا ہے، جیسے درندہ ہے، جیسے شیر ہے، جیسے باغ ہے، اپنے پیٹ کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انسان جب جانور بن جاتا ہے تو اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور یہی کے ٹاپ ہے، انسان جب اپنے آپ کو محنت کرتا ہے اسٹیج کے پاس آنے کے لیے کرتے یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جانوروں کے سب سے نکل کر انسان بنتا ہے، اور انسان سے جب آگے بڑھتا ہے تو یہ جو ہے فرشتوں کے جیسا ہو جاتا ہے۔ فرشتے بھی رش کرتے ہیں، فرشتے بھی رش کرتے ہیں، یہ آگے بڑھتا ہے، اتنا اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، ولایت کے مقام پہ آ جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کے اوپر رش کرتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو سنوارنے کی، اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آج سے 50 برس پہلے کیا جتنے مدارس آج ہیں اتنے تھے؟ آج سے 50 برس پہلے جتنے مکاتب آج ہیں پہلے تھے؟ آج سے 50 برس پہلے جتنے کتابیں قرآن شریف کی، حدیث کی کتابیں یا سیرت کی یا اور جتنی کتابیں تھیں آج جتنی ہیں اس وقت نہیں تھی۔ آج جتنا علماء کرام، حفاظ کرام، قراء ماشاءاللہ ہیں، یا جتنا دینی کام ہو رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام، یا جو بھی کام ہو رہے ہیں، کہ آج سے 50 برس پہلے اتنا کام نہیں تھا، اتنے کام نہیں تھے۔ اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت اتنی متوجہ تھی کہ لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے، ہر گھر جنت کا نمونہ بن رہا تھا، اور آج کے ماحول میں ہر گھر جہنم کا نمونہ بن رہا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک کرنے والے کام کو کرنا اور دوسری چیزیں چھوڑنے والے کاموں کو چھوڑنا۔ کرنے والے کاموں کو معروفات کہتے ہیں، چھوڑنے والے کاموں کو منکرات کہتے ہیں۔ آج معروفات تو ہیں لیکن منکرات آج ہمارے اندر، معروفات کے ساتھ ساتھ منکرات بھی وہ بڑھتے چلے گئے، جرائم بڑھتے چلے گئے، کرائم بڑھتے چلے گئے، خیانت بڑھتی چلی گئی، برائیاں بڑھتی چلی گئی۔ اس وجہ سے نیکیوں کے اثرات بھی جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے اپنے نیکیوں کو پاورفل بنانے کے لیے، اپنے نیکیوں کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کے لیے ہمیں منکرات سے بچائیں گے اپنے آپ کو، تب جا کر کے انشاءاللہ تعالی ہماری ڈیوٹی پوری ہوگی۔ منکرات سے بچانا نہایت ضروری ہے، تب جا کر کے ہماری ڈیوٹی اچھی ہوگی اور اللہ کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے خوش ہوں گے ہم سے۔ یہ جو ہے ڈیوٹی اپنی ٹھیک کرنی، اور ڈیوٹی جب ہماری ٹھیک ہو جائے گی تو ڈیوٹی کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ایک ہے نام، دوسرا ہے کام، اور تیسرا ہے انعام۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی، انعام ملنا شروع ہوگا۔ نعمتیں کیا ملیں گی؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوشحالی عطا فرمائیں گے، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ ہماری جو ہے دنیا بھی جنت کا نمونہ ہوگی، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ اختیار کیا، وہ لوگ جنت الفردوس میں اللہ کے مہمان ہوں گے، VIP مہمان ہوں گے، اور اللہ ان کے میزبان ہوں گے۔ اسی کو اللہ والے حضرت خواجہ عزیز نصر مظلوم غوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں، شیخ الحدیث دارالعلوم، میرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں۔ ایسے آگے فرمایا، ایک تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اس وجہ سے اگر جو ہے واقعی اگر ہم گناہوں سے بچیں اور منکرات سے بچیں اور معروفات پر عمل کریں اور خود نیک بننے کی کوشش کریں اور دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے کو صالح بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو، محلے والوں کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ کیونکہ ہم لوگ جو نمازوں میں پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو بڑی عظمت والا ہے۔ سجدے میں گر کے پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے جو بہت بلند ہے۔ تو رب میرا پاک اور ہم ہیں گناہوں میں لپٹے ہوئے، ہم ہیں گناہگار۔ تو جب گناہوں میں لپٹے ہوئے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، سارے گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے اللہ والوں نے فرمایا کہ تزکیہ فرض ہے، فرض عین ہے، تقوی فرض عین ہے۔ تقوی جب آئے گا اور جب تزکیہ جب ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم گناہوں سے بچ جائیں گے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، گناہوں سے صاف ہو جائیں گے، تو پھر جو ہے اللہ سے قرب حاصل ہوگا، اللہ سے تعلق حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ سے والہانہ اور عاشقانہ تعلق پیدا ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے والہانہ اور عاشقانہ تعلق پیدا ہو جائے گا تو پھر جینے کا مزہ آئے گا، دنیا بھی جنت بنے گی، آخرت بھی جنت بنے گی۔ جیسے میں نے بھی عرض کیا نا، خواجہ صاحب کے شعر، خواجہ عزیز نصر مظلوم غوری کیا فرماتے ہیں، کتنے پیارے انداز میں فرمایا ہے، میرا